برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بے پایا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ آخری نبی کی آخری امت کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اللہ پاک اسے بھی پورا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوں تو اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں، آسمان سے لے کر زمین تک نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ آسمان ہی کیا کم ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان و زمین کے درمیان بے شمار مخلوقات ہیں۔ بعض کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بعض کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ انسان خود اپنی ذات کے اوپر غور اور فکر کرے کہ اللہ نے انسان بنا کر ان کے اوپر کتنے احسانات عطا فرمائے۔ اس لیے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھیں اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھیں تو تنہا آپ قیمت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اور تقریباً ہر اعتبار سے آپ نمایاں ہوں گے۔ یہ نعمت سب سے ہمارے لیے قیمتی ثابت ہوگی کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہموار فرمایا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سب سے قیمتی اور بے مثال نعمت اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مدح خوانی کی تعریف فرمائی ہے، ثنا خوانی کی ہے۔ کہتے ہیں وہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش یہ سب دستوں گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیق خانی ہوتے، نہ دشت و جبل توحید کے حدیق خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ تو دوستو، موسیٰ علیہ السلام وحی کو حاصل کرنے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، لیکن ساری کائنات کے سردار کو کوئی حکم نہیں ہوا کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ، خود وحی آپ کے اوپر آئی اور جہاں تھے وہیں آئی۔ اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے اپنے انداز میں بہت سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تعریفیں کی ہیں، ثنا خوانی کی ہے۔ تو جب پیغمبر آئے تو دنیا میں بہار آ گئی، جب نبی آئے تو دوست و بزرگ دنیا میں خوشیاں آ گئی، بہار آئی، خوشیاں آئی۔ جب تک دنیا اندھیرا تھا، تاریک چھائی ہوئی تھی، آپ آئے تو خوشیاں
آئیں خوشی کا انبار لے کر آپ آئے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، خوشی نہیں مناتا، تو دوستو بزرگوں، دنیا میں یہ سب سے بڑا مردود انسان ہے، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے کہ نبی کی آمد پر، نبی کی ولادت پر خوشی نہ منائے، خوشی کا اظہار نہ کرے، یہ مردود ہی ہے اور ملعون ہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ ہم نے تو ولادت نہیں دیکھی آپ کی، ہم نے آپ کی پیدائش نہیں دیکھی، لیکن دوست بزرگوں، ہم تو نبی کی امت ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بھی فرمایا سچ فرمایا اور حق فرمایا، اور اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اسی خوشی کا اظہار جو ہے ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر بھی لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کی دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ تو یہ اشعار ماہر القادری نے لکھ کر اس کے اندر اپنے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو دوست و بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے سراپا نعمت ہے۔ حضور کو آنا ہی تھا، اگر حضور نہ آتے تو دنیا کے اندر کچھ بھی نہ آتا۔ حضور کو اللہ پاک اگر نہ بھیجتے تو دنیا ہی کو نہ بناتے، نہ آسمان بناتے، نہ زمین بناتے، نہ آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا کہ آپ محسن ہیں، ساری انسانیت پر آپ کا احسان ہے۔ آپ آئے تو سب کو خوشیاں ملی، آپ خوشیاں لے کر آئے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی انسانیت کے اوپر اللہ کے نبی کا احسان ہے، اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، نہیں ادا کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے، تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دھیان سے سنیں۔ جھوٹے عقیدت مندوں کو ہم نے اس روئے زمین پر بہت دیکھا ہے، لیکن سچوں کی تعداد بہت کم ہے، جو نبی کی ولادت کو بھی مانے، جو نبی کی تعریف بھی کرے، اور جو نبی کی سیرت کو بھی اپنائے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ جھنڈیاں لگانے والے، ناچنے والے، ڈی جے لے کر کودنے والے، نبی کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ایسے لوگوں کی تعداد اس روئے زمین پر کم نہیں ہے۔ سن لیجئے، تو فرماتے ہیں کہ جب نبی کا نام آئے تو سب 3 چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1، نبی کی ولادت، یعنی نبی کی میلاد ہم جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کی تعریف۔ نمبر 3، نبی کی سیرت، پیغمبر کی سیرت۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ میلاد کہہ کر ناچنا کودنا سب کو آتا ہے، لیکن میلاد کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کسی کو یہ چیز آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ سنیں، میلاد کا معنی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا۔ میلاد کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، یعنی پیدائش کی جگہ کا ذکر کرنا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عبادت ہے جو اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جائے پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ یہ عین عبادت ہے، اور عبادت کے اوپر جو ثواب مرتب ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بیان کرنے والے کو، تذکرہ کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو نبی کی ولادت کو بیان کرنا، نبی کی جائے پیدائش کو کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب نے خوشی منائی، اپنوں نے بھی خوشی منائی، غیروں نے بھی خوشی منائی، ابو طالب نے بھی خوشی منائی، ابو لہب نے بھی خوشی منائی۔ لیکن ابو طالب کی ولادت پر خوشی منانا ابو طالب کو جنت میں نہ لے جا سکی۔ ابو طالب کی خوشی منانا، اسی طرح لہب کی خوشی منانا، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جنت میں نہیں لے جا سکی۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ آپ کی تعریف اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی۔ آپ نے کتابوں کے اندر اگر پڑھا ہوگا تو بہت سارے کافر اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار میں کی، لکھے ہیں اشعار، پڑھے ہیں اشعار کہ نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح ابو طالب نے بھی آپ کی تعریف کی، اور ایسی تعریف کی کہ کسی نے نہیں کی۔ ابو طالب نے تعریف کی، فرمایا ان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ادیان بریہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ کیا فرمایا؟ اے بھتیجے، تمہارا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے، تمہارا دین مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، تمہارا دین ہدایت دینے والا ہے۔ اسی کو ابو طالب نے ان الفاظ میں تعمیر فرمائی، ان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ادیان، کہ تمہارا دین جو ہے یہ سارے دینوں کا سردار۔ خاموش نہیں رہے، آپ نے اشعار پڑھے، اللہ کے نبی کی شعر کے اندر تعریف فرمائی۔ کیا شعر پڑھے؟ فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہتے ہیں اے بھتیجے، تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے، تمہارے چہرے کا نور اتنا پر نور ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے کہ ابر بھی شرما جاتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے۔ تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے کہ آسمان سے اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔ یہ ابو طالب نے تعریف کی، ہم نے اور آپ نے نہیں، ہم اور آپ ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتے، ہمیں فرصت کی کہاں ہے اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا اے میرے بھتیجے، تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ ابو طالب نے تعریف کی۔ کون ابو طالب؟ جس نے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا، وہ ابو طالب جس نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی، تعریف ہی نہیں قصیدے پڑھے، اشعار پڑھے، وہ ابو طالب جس نے اللہ کے نبی کو سینوں سے لگایا تھا، وہ ابو طالب جو قریشی النسل ہے،
وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے، وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی کا سگا چچا ہے، وہ ابو طالب جب بیمار ہوتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرہانے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے کہتے ہیں یا امی، اے میرے چچا آپ میری بات مان لیجیے، آپ کا آخری وقت ہے، اے میرے چچا آپ سیرت کو اپنا لیجیے، اے میرے چچا آپ سیرت کو اپنا لیجئے، سیرت کو سینے سے لگا لیجئے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایمان لے آئیے، آپ مومن بن جائیے، اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا، اللہ آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، آپ چچا ہیں اور میں آپ کا بھتیجا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، میری بات مان لیجئے، کامیاب ہو جائیے۔ لیکن چچا ابو طالب کیا کہتے ہیں، غور سے سماعت فرمائے، کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بھتیجے، میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں لیکن عار کو پسند نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عار کہتے ہیں شرمندگی کو، کہتے ہیں مجھے آگ پسند ہے لیکن عار پسند نہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تمہاری ولادت کے موقع پر میں نے خوشی منائی، میں نے تمہاری تعریف کی، تمہارے شان میں قصیدے پڑھے، تم کو سینے سے لگایا، اور تمہارا میں رشتہ دار ہوں، قریشی النسل ہوں، مجھے سب منظور ہے، لیکن میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے شرمندگی پسند نہیں ہے، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ توجہ سے سنیں، تو وہ ابو طالب جس نے اللہ کے نبی کی ولادت پر خوشی منائی، وہ ابو طالب جس نے اللہ کے نبی کی تعریف کی، وہ ابو طالب جس نے اللہ کے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے، اشعار پڑھے، وہ ابو طالب جو قریشی النسل ہیں، وہ ابو طالب جس نے کعبہ کو دیکھا تھا، وہ ابو طالب جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہونا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکا، اس کا نبی کو سینے سے لگانا جنت میں نہیں لے جا سکا، اس کا نبی کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، ابو طالب کا کعبۃ اللہ کو دیکھنا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکا۔ تو یہ ابو طالب جس نے ولادت پہ خوشی منائی تھی، تعریف کی تھی، قصیدے پڑھے تھے، سب کچھ کیا تھا، یعنی ولادت نبی کو مانا، ولادت نبی پر خوشی کا اظہار کیا، دوسری چیز اللہ کے نبی کی تعریف بھی فرمائی، لیکن تیسری چیز یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کو ابو طالب نے نہیں اپنایا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت کو سینے سے نہیں لگایا تھا، جس کی وجہ سے ابو طالب سیدھا دوزخ کے اندر چلا گیا، جنت کے اندر جا نہیں سکا۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک کالا آدمی، بالکل کالا کلوٹا، بدصورت، اس کے ہونٹ موٹے موٹے، لمبے لمبے، شاید بدصورتی کے اعتبار سے اور کوئی دوسری مثال جو ہے ہم پیش نہیں کر سکتے، تو دوست و بزرگوں اس کے ہونٹ موٹے موٹے، اس نے نبی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کعبۃ اللہ کے پاس کبھی گیا نہیں تھا، رسول اللہ سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس نے نبی کی سیرت کو اپنایا، اس نے نبی کی سیرت کو اپنایا، رسول اللہ کی سیرت کو سینے سے لگایا، رسول اللہ کے قرآن کو اپنایا، رسول اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، رسول اللہ کے اخلاق کو سینے سے لگایا،
رسول اللہ کے کردار اور کیریکٹر کو اس نے سینے سے لگایا، اپنایا، تو اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا، اتنا مقام بلند اور بالا ہو گیا، کہتے ہیں کہ وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے تو دوستو بزرگوں جنت کے اندر اس کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے سیرت نبی کی اپنانی چاہیے، صرف ولادت پر ناچنے اور کودنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی ولادت پر خوشی منانا یہ صاحب ایمان کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ عبادت ہے۔ دوسری چیز آپ کی تعریف بھی کرنا ہے، لیکن تیسری چیز کو جو چھوڑ دے گا یعنی نبی کی سیرت، تو دوستو بزرگوں ابو طالب جب جنت کے اندر نہیں گیا تو ہم اور آپ کون سے کھیت کے مولی ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا صرف تعریف کی وجہ سے، صرف اگر نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی وجہ سے اگر کوئی جنت میں جاتا تو بہت سارے کافروں نے نبی کی ولادت پر خوشی منائی، بہت سارے کافروں نے نبی کی تعریف میں قصیدے لکھے۔ وہ آچاریہ کسی دیول کے پجاری کا نام ہے، اس نے جو اشعار نبی کی شان میں کہے ہیں، جب آپ سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اتنا معنی خیز شعر ہے، کوئی مومن اور مسلمان نہیں کہہ سکتا، تو کیا ہم اسے عاشق رسول کہیں؟ وہ عاشق رسول ہے، ایمان نہیں تو عاشق رسول کہاں سے ہو گیا؟ ابو طالب کے پاس ایمان نہیں تھا، تعریف کی، ولادت پر خوشی منائی، لیکن جنت میں نہیں جا سکا، کس وجہ سے؟ سیرت کو نہ اپنانے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح دوستو بزرگوں ہم خوشی بھی منائیں، تعریف بھی کریں، تیسری چیز جو نبی کی سیرت ہے اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنائے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان جو ہے جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اسی لیے فرمایا صرف جو ہے آپ کی ولادت کی خوشی منانا ہی باعث نجات نہیں ہے۔ تو نبی کی صورت ضروری ہے یا نبی کی سیرت ضروری ہے؟ نبی کی سیرت اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نبی کی ولادت کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جتنا کہ نبی کی تعریف کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، اتنا ہی سیرت کو اپنا کر ہم جو ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس نبی کی سیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ تو آخر میں ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ولادت کی خوشی ہے یا نبی کی سیرت سے بچنے کی ایک سازش ہے؟ اس کو سمجھیے، نبی کی ولادت کی خوشی ہے یا نبی کی سیرت سے بچنے کی ایک سازش ہے؟ ساری دنیا کے عیسائیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کے اندر، لیکن کسی عیسائی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا ہو، سیرت کا کوئی جلسہ اس نے منعقد کیا ہو۔ کیوں نہیں کرتا ایسا؟ اس لیے کہ اگر وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرے گا یا سیرت کا جلسہ منعقد کرے گا تو اس کو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ماننی پڑے گی، اگر وہ سیرت کو اپنائے گا تو انجیل کو ماننی پڑے گی، اگر وہ سیرت کو بیان کرے گا تو ان کو زبور ماننی پڑے گی، اگر وہ سیرت کو بیان کرے گا تو ان کو توراۃ ماننی پڑے گی، اگر وہ سیرت کے جلسے اور جلوس کرے گا تو دوستو بزرگوں ان کو خدا کو بھی ماننا پڑے گا، اگر وہ سیرت کو اپنائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی ماننی پڑے گی۔ نہ ان کے پاس اصل توریت ہے، نہ ان کے پاس اصل زبور ہے، نہ ان کے پاس دوسری اصلی کتابیں ہیں، سب نقلی ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ عیسیٰ کی سیرت سے کس طرح جان بچائی جائے۔
انجیل پر عمل کرنے سے کس طرح سے جان بچائی جائے، توریت اور زبور پر عمل کرنے سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے، تو ان کو ایک ہی راستہ ملا کہ ہم صرف جو ہے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کر کے خاموش ہو جائیں، بس سیرت سے جان چھوٹ جائے گی، کسی عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہی چیز دوستو بزرگوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کچھ جاہلوں نے اسی سازش کو اپنائی، پڑوسی ملک کے کچھ جاہلوں نے اسی چیز کو اپنائی کہ نبی کی سیرت سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے، نبی کے قرآن سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ تو اس نے یہی کہا کہ ایک کام کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تم بھی جو ہے صرف نبی کی ولادت پر خوشی منا کر، نبی کی تعریف کر کے خاموش ہو جاؤ، بس یہی کافی ہے، نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں، کسی سورت میں دوستو بزرگوں یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کی پیدائش پر خوشی منا کر، جھنڈے لگا کر اور ڈی جے بجا کر یا اسی طریقے سے جلوس نکال کر سارا سال خاموش ہو جاؤ، نبی کی سیرت، نبی کی سنت پر اسطورہ چلاتے رہو۔ کہیں نہیں، بلکہ 114 سورتوں کے اندر اگر کہیں حکم دیا گیا تو کہا گیا ہے نبی کی صورت کو اپناؤ، نبی کے سیرت کو اختیار کرو، نبی کے کہنے پر چلو، نبی کا حکم مانو، نبی کے اخلاق اختیار کرو، نبی کے کیریکٹر اور کردار اپنے اندر پیدا کرو۔ اور جہاں بھی دیکھو گے اللہ پاک نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا، جس نے رسول کی سیرت کو اپنایا وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر یہی چیز بتائی جا رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے ہم جہاں دوسری چیزوں کو اپنا رہے ہیں، آسان چیزوں کو اپنا رہے ہیں، وہاں پر تھوڑی مشکل چیز جو نبی کی سیرت ہے اس کو بھی اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں سب کے لیے ہم ماڈل بنیں گے، سب کے لیے ہم جو ہے ایک نمونہ بنیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوں گے، ورنہ کیفیت تو ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے اب بھاگ رہے ہیں، دور ہٹ رہے ہیں۔ اس لیے جگہ جگہ اس موقع پر ربیع الاول کے موقع پر اس مہینے کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو بعض لوگوں کو جب یہ چیز سمجھ میں آئی کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی میلاد کس چیز کو کہتے ہیں، نبی کی تعریف کس چیز کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے بعض رفاہی کاموں کو کرنا شروع کیے، مثلا خون وغیرہ ڈونیٹ کرنا، عطیہ دینا، اسی کو محسن انسانیت کہا ہے کہ ہم انسان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انسانیت آنی چاہیے کہ رسول اللہ نے انسانیت کی تعلیم دی کہ جس طرح ہم اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں اسی لیے ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اپنے دکھ کو دکھ سمجھتے ہیں، دوسرے کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں۔ اسی طرح ہم میں بہت سارے لوگ کمزور ہیں، نادار ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اس موقع پر ان کی دیکھ بھالی کرنی چاہیے، ان کی ریکھ بھالی کرنی چاہیے، ان کو طاقت دینی چاہیے، ان کو مدد پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی آگے بڑھے۔ یہ کہاں ہوتا ہے ہمارے سے؟ اور اچھی طرح یاد رکھیں، اب میں بتاتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نہیں پیدا ہوئے، بلکہ آپ کی پیدائش کی صحیح تاریخ جو ہے یہ 9 ربیع الاول ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول کو۔ ہم جس دن خوشیاں مناتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، اس دن آپ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، اس لیے 12 وفات سے مشہور ہے ساری دنیا۔ 12 وفات بولتی ہے، بولتی نہیں بولتی؟ 12 ولادت کون بھی نہیں بولتے، بولتے کیا 12 ولادت؟ نہیں بولتے۔ 12 وفات کیوں بولتی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام اس تاریخ کو اللہ کے پیارے ہو گئے، 12 وفات ہو گئے۔ باپ کا انتقال ہو جائے ہم غم کے اندر مبتلا، ماں کا انتقال ہو جائے ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، بہن بھائی کا انتقال ہو جائے ہمارے پاؤں لڑکھنے لگتے ہیں، زمین سے گویا کھسک جاتے ہیں، غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کتنے بے شرم اور بے حیا ہیں کہ نبی کی وفات کا دن ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ سمجھیے، اچھی طرح سمجھیے، وفات کا دن جو ہے 12 ربیع الاول، پیدائش کا دن جو ہے 9 ربیع الاول ہے۔ اس لیے ہم جو ہے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے۔ ایک روایت ہے لیکن کمزور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، اس کے اوپر عام طور پر مؤرخین کا جو ہے اعتماد نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کا جب انتقال ہوا، آپ جب وفات پائے تو مدینے کے لوگوں کا کیا حال ہے ہوا، کیا پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے۔ انشاءاللہ وقت پر آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی، بس آپ دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا سچا عاشق بنا دے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا بنا دے، رسول اللہ کی پیروی کرنے والا بنا دے، حق کو لینے والا اور باطل کو چھوڑنے والا بنا دے۔ اسی کو قرآن نے کہا، خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اسے چھوڑ دو۔ اللہ